گجرات سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محترم جناب حافظ ریاض صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمیں انشاءاللہ مختصر سی نصیحت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم بھائیو، قرآن مجید میں اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے تو ہمیں اس پر اپنے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان آیات کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے، اور اگر ہمارا رب ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہیں ملنی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی دولت وہ اسلام کی دولت ہے۔ اور اگر سارے بر اعظموں کی دولتیں اور خزانے بھی بندے کو مل جائیں اور دنیا کی ہر ناز و نعمت کا وہ مالک اور وارث بن جائے، اس کے پاس اگر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں زیرو ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن جو مجموعی طور پر معاشرے کی بات کرتے ہیں، جو بھائی ادھر آ گئے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ خیر موجود ہے، تو تبھی آپ تشریف لائے ہیں نا۔ ایمان کی کرنیں ہیں، روشنی موجود ہے، تڑپ موجود ہے، جذبے ہیں، تو الحمدللہ ہم سارے اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں۔ معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ بہرحال اس چیز کی ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ ہم نہ اسلام کی قدر کرتے ہیں نہ رحمان کی قدر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تو یہ شکوہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کی میری قدر ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ کی قدر نہ کرنے کا معنی یہی ہے نا کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بھائی کافر ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے جو بھی ہیں، لیکن قرآن مجید میں ہے کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت ہماری ہے، اور آخرت میں جو جنتیں ہیں وہ ایمان والوں کی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی فکر اور دنیا کے مسئلے ٹھیک ہے، کوشش تو کرنی چاہیے، اور لیکن جو اللہ پاک نے معاملے لکھے ہوئے ہیں نا، اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بندے کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے، اور میرے محترم بھائیوں، دین کا سپاہی بن کر اللہ کے فضل و کرم سے ہر دم تیار رہنا چاہیے، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے، معاشروں کی تطہیر کے لیے، اور لوگوں اور میرے محترم بھائیوں اپنے سارے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے ہم سب کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، وطن عزیز پاکستان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میرے محترم بھائیوں، جب یہ معرض وجود میں آیا 16 لاکھ سے زیادہ انسان قربان ہوئے تھے، کرپانوں کے ساتھ قافلوں کے قافلے کاٹ دیے گئے تھے،
اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ لاہور اسٹیشن پر ایک ٹرین کا استقبال کرنے کے لیے گئے. جب ٹرین دیکھی تو ٹرین میں سارے میرے محترم بھائیوں وہ لاشیں ہی تھیں اور جسموں کے ٹکڑے ہی تھے. تو دو چیزیں ہیں، اسلام کی ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی نہ ادا کی. اسلام ہمیں مفت میں ملا ہے. کیوں؟ کیسے مفت میں ملا ہے؟ کہ مسلمانوں کے گھر ہم پیدا ہو گئے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں آگے. ویسے تو میرے محترم بھائیوں بچہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. پھر اس کے والدین جیسی صحبت جیسا مسئلہ آگے چلتا ہے تو پھر وہ اگر اس کے والدین یہودی ہیں تو وہ بھی یہودی بن جاتا ہے، عیسائی ہیں تو عیسائی بن جاتے ہیں. تو ہم بھی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اسلام کے لیے نہ ہمیں گالیاں پڑی، نہ تھپڑ پڑے، نہ قربانیاں دی، نہ گھر بار چھوڑا، نہ ہجرتیں کی، نہ بیوی بچے چھینے گئے، نہ مال و زر لیا گیا، نہ کاروبار لیے گئے. اسلام کے لیے تو قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی تھی. اور جس کے لیے قربانی دی جائے میرے محترم بھائیوں اس کی پھر قدر ہوتی ہے. تو لہٰذا میرے عزیز بھائیوں ابھی ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے کہ ایک آیت کی کتنی قیمت ہے، ایک حدیث کی کتنی قیمت ہے. یہی اسلام ہے. اسلام ہی سب سے زیادہ قیمتی شے ہے. ہمارے پاس اسلام ہے اور روئے زمین پر یہ سب سے بڑا فخر ہے ہمارا، سب سے بڑا ہمارا فخر ہمارا اسلام ہے الحمدللہ. تو میرے محترم بھائیوں ہمارے پاس اسلام ہے، اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں الحمدللہ دیکھیں آج مسائل کے باوجود، قیادتوں میں مسئلوں کے باوجود الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں ہم سب نے بھی یہ عزم کرنا ہے کہ یہ پاکستان کسی ایک خاندان کا نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، یہ سب کا پاکستان ہے. اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی جاگیر ہے. اور انشاءاللہ اگر ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے قربانیاں دے کر اس کو بنایا تھا تو انشاءاللہ ہم سب نے محنتیں کر کے قربانیاں دے کر پاکستان کو جو اس کی حقیقی منزل ہے لا الہ الا اللہ اس کو وہاں لے کر جانا ہے انشاءاللہ. اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہ نفرتیں، یہ دوریاں، یہ دراڑیں، یہ آپس میں عوام کے مسائل، میرے محترم بھائیوں بھائی ٹھیک ہے مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، بیانیہ اپنا اپنا ٹھیک ہے رکھیں، اپنا اپنا بیانیہ اپنی اپنی ترتیب پر چلیں. لیکن میرے عزیز بھائیوں جب وطن کی بات آئے، ملک کی بات آئے، ملک سب سے قیمتی ہے تو انشاءاللہ ملک کے لیے ہم سب کا بیانیہ ایک ہونا چاہیے. ہمارے کسی رویے سے، ہمارے کسی کردار سے، ہمارے کسی بول سے، ہماری کسی پوسٹ سے، میرے محترم بھائیوں ہمارے کسی لہجے سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. جیسے ہمیں اسلام فری میں ملا ہے ہمیں پاکستان بھی فری میں ملا ہے. اور کئی ہیں ہمارے بیچارے ادھر اوروں کی اغیار کی وہ تعریفیں کرتے ہیں اور اللہ کے بندے پاکستان کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی جی جڑے ڈان تے بیٹھے ہوئے نا انہوں نہیں کپیدا نہیں تھے لک اپنے ہی جاندہ ہے. یہ ہمارا وطن ہے، پاکستان ہے اور دنیا کے سارے کافروں کو اس سے بڑا درد ہے. میرے محترم بھائیوں اللہ اکبر، وہ تو نہیں چاہتے کہ پاکستان پھلے پھولے اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے الحمدللہ.
میرے محترم بھائیوں، ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ 65% جو ینگ جنریشن ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ بھی عطا کی۔ دیکھ لیں ماشاءاللہ مسجد میں کتنے لوگ ہیں، زیادہ نوجوان ینگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جوان ہی وہ ہیں جو ہراول دستہ ہوا کرتے ہیں، جو کردار ادا کرتے ہیں، جو کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ عزم کرنا ہے انشاءاللہ کہ اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگنا ہے، اپنے گھرانوں کو، اپنے بازاروں کو، اپنی ثقافتوں کو، اپنے کلچر کو، اپنی بود و باش کو، اپنے رہن سہن کو، اپنی خوشیوں غمیوں کو، اپنے رواجوں کو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم یہ عزم کریں کہ ہماری ساری زندگی اسلام کے تابع ہو جائے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے، میرے عزیز بھائیوں، ہمارے سبحان اللہ، حدیث میں مومنوں کی جہاں نشانیاں بیان کی، بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَإِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، کہ مومنوں کو جب دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، کیا ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنانے کے لیے تیار ہیں؟ وَإِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ان کے چہروں کو دیکھا جائے، ان کی چال کو دیکھا جائے، ان کے لباس کو دیکھا جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے، ذکر رب یاد آ جائے۔ ہمارا جوان مسلمان، ایک ایک بندہ و بشر گلی بازار میں چلتا پھرتا، وہ اپنے زبان سے وہ نہ بھی بولے، کسی سے نہ بھی گفتگو کرے، وہ چلتا پھرتا ہی وہ معاشرے کو دعوت دے رہا ہو، لوگ اس کو دیکھ کر میرے محترم بھائیوں سبق حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یار ایسا بنائیں، اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سبحان اللہ، اپنے آپ کو بھائی قرآن سے جوڑیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی، دونوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ، تو اللہ کے فرشتے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ اور بھائیو، یہ قرآن کی برکت ہے، صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی پیشانی چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پڑھتا ہے۔ پھر آج کے بعد قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز بھائیو، اپنے گھروں میں تلاوت کریں، برکتیں اتریں گی۔ دکانوں میں بیٹھیں، وہاں تلاوت کریں، اللہ کے گھروں میں تلاوت کریں، صبح و شام کے اذکار کریں۔ لمبی راتیں ہیں، اللہ موقع دے تو رات کے جو نفل ہیں 2 4 6 تہجد کے بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر پچھلے ٹائم وہ جاگ نہ بھی آئے تو یہ بھی میرے محترم بھائیو، ایک تو چیزیں معروف ہیں، لو جی سو کے اٹھنا ضروری ہے تہجد واسطے، یا پچھلا ٹائم ہے، ٹائم کے اعتبار سے علیحدہ سے حدیث میں اس کی جو میرے محترم بھائیو فضیلت اور اہمیت ہے وہ موجود ہے کہ جب اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر بندے کو خدشہ کہ یار میرے کو اٹھا نہیں جانا، تے شاہ دے نال ہی پڑھ کے گھر جا کے سون تو پہلا 2 4 رکعتاں پڑھ لے، اللہ تہجد شمار کر لے گا انشاءاللہ۔ آسانیاں موجود ہیں بھائی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ہیں جو بنیادی، سب سے قیمتی چیز میں نے رض کی وہ اسلام ہے، اور اسلام ہمارے میرے محترم دکھائی دینا چاہیے ہماری اولادوں پر، بیٹیوں بیٹوں پر، ہماری چار دیواریوں پر، ہمارے معاشروں پر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم ہمیں سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی یار چھوٹی بات ہے؟ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اور یار یہ اسلام نے معاملہ کیا ہے نا، بندہ مر بھی جائے، بندہ فوت بھی ہو جائے، تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ میت کا بھی تم، میت کی بھی، ڈیڈ باڈی کی بھی تم بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اور اگر میرے عزیز بھائیوں یہ اسلام کی تعلیم ہے، اگر جس میں روح ہی نہیں ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ مردہ ہے، مرا ہوا بندہ ہے، اگر اس کی تصحیح، اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، تو جو زندہ بندہ موجود ہے میرے محترم بھائیوں، کیا اس کی عزت رول سکتے ہیں؟ کیوں جی رول سکتے ہیں؟ تو بتاؤ، سارے سی رولنے ہیں کہ نہیں رول دے ایک دوجے سے؟ سارے رولنے ہیں نا۔ یہ مسئلے ہیں۔
इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व आराज़कुम अलैकुम हरामुन, तुम्हारे खून भी मोहतरम, तुम्हारी इज्जतें भी मोहतरम, तुम्हारे माल भी मोहतरम। ना खून बहाना जायज, ना हड़प करना किसी का माल जायज, ना किसी की इज्जत को गिराना जायज, ना किसी को डिग्रेड करना जायज। ये इस्लाम की ये तालीम है। अगर मुर्दे की बेहरमती नहीं कर सकते तो जिंदा की क्यों करें भाई? जिंदा की जायज है। कितनी हदीस है इस पर कि बैतुल्लाह की हुर्मत भी एक तरफ हो तो एक मुसलमान की हुर्मत उससे भी ज्यादा है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, इंसानियत का एहतराम बहुत ज्यादा है अल्लाह के यहाँ। एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे को अहमियत दो, और फिर मेरे मोहतरम भाइयों एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखो। अगले दिन मैं ना क्लिप वेखण डया हाँ, किसे चाड़िया सी ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ मोबाइल ਤੇ ਫੂੜੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਵਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੂੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਓ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ। रोटी तो बनती है जदी बनती है, जब बंदा जिंदा उसकी कदर करो, उसको दवाई लेकर दो। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, और नई एक लगन हर दिल में लगा दी, और एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी। ये मिशन है, इंसानियत का भी एहतराम करें। जो मेरे अजीज भाइयों, ये नहीं है वो छोटा है वो बड़ा है, ये छोटी बरादरी है वो सारे हम बराबर हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कमजोरों को, नातवाजो जिनके पास ताकत नहीं थी उनको ताकतवर कर दिया था। वदे हौसले कुल कमजोरां दे, टुट जोर गए शाह जोरां दे, सोना दुखियां नू गल लान आया, कायनात दा बन के इमाम आया। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के और एक आखिरी बात, सुभान अल्लाह। और भाईजान, ये मुआशरा है, ये इस्लामी तालीम है। अल्लाह की कसम, किस किस बात कौन सी बात करें। ये जो मेरे नसब और नस्ल का मामला है, ये पकीज़ा, ये निकाह का तरीका, नस्ल और नसब का तरीका, और खानदानी निजाम को जोड़कर रखने वाला तरीका, ये सारे तरीके हमें किसने दिए हैं? जाओ जाओ यूरोप में जाओ, जिनकी लोग बातें करते हैं, साल में एक दिन बहुत बड़े ग्राउंड में दुनिया जमा होती है, तो वहां क्या कहते, द पेरेंट्स डे कि अपनी मामा लब लवो ते प्यो लब लवो। 90% हरामजादे ने उसे, हरामजादे ना मुआशरे, हलाली तो है ही नहीं है। जिनको हम कहते हैं ये है, क्या है वो, याद रखो, जिनके पास इस्लाम नहीं है, इस्लाम और ईमान नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। रब्बे काबा की कसम, दुनिया में हमारा सबसे बड़ा फख्र, जैसे मैंने कहा है कि हमारा वो इस्लाम है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज भाइयों, और भाई कोई फौत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, और भाई वो छोटा है बड़ा है, हाँ जी, और चौधरी साहब एक कुत्ती बीमार हो जाए, सारा पिंड लैन लगी होती है, जनाब चौधरी साहब कुत्ती का की हाल है। ते माड़ा बंदा दवाई तो बगैर मर जाए तो कौन जाता, किन्ने कसी पता लैन जाने जी।
وہ معروف واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی وہ بچہ ملتا تھا راستے میں پیار کرتے تھے، کہا پوچھا ملا نہیں، وہ اس کے گھر میں گئے، پیار کیا، اس کے پاس بیٹھے، تیمارداری کی، دعائیں دیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں پترا میرا دل کرتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وہ یہودی دا باپ کول بیٹھا سی، انہیں نہ اکھاں پٹ کے ابے نو ویکھیا، گویا کہ اجازت منگن ڈیا کہ نبی پاک کی کہہ رہے ہیں، اللہ نے وہ پیو نو بھی توفیق دے چھڑی حدیث صحیح، نبی پاک فرماندے نے انہیں پتہ کیا گیا، وہ ابا آندا پترا ابو القاسم جو آندے نہیں من لے، نبی پاک دی کنیت سی نا، انہیں کلمہ پڑھیا، تھوڑی دیر تو بعد فوت ہو گیا، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساریاں تعریفاں اس رب دیاں نے جن نے ایس بچے نو جہنم دی اگ تو بچا لیا۔ اور میرے عزیز بھائیو، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے علاقے دا امرسر دا پنڈت بیمار ہو گیا اور لاہور گلاب دیوی اسپتال میں علاج کروانے کے لیے آیا، اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا، وہ وہاں سے بیٹھے لاہور اسٹیشن پر آئے، اسٹیشن پر اتر کر فروٹ لیا ساتھ پھل لیا، تے جناب پوچھدیاں پاچھدیاں جتھے سن پنڈت صاحب اوتھے پتہ لین گئے، تے جناب پنڈت صاحب نے جو مولانا ثناء اللہ امرسری شخصیت سن، ایک پتہ لگیا تو اٹھ کے اوکھیاں سوکھیاں ہو گئے، ملیا لیک سلیک تو بعد حال حوال تو بعد پنڈت کہنے لگا حضرت جی اتنے کوئی تبلیغی دورہ سی تہاڈا، کوئی تقریراں سن، کوئی جناب ادھر کوئی تبلیغی دورے تے آئے ہو؟ تے مولانا ثناء اللہ فرمانے رحمت اللہ علیہ کہ پنڈت صاحب نہیں، کوئی میرا تبلیغی دورہ نہیں سی، مینوں پتہ چلیا سی تسی بیمار ہو تے میں امرتسر تو سپیشل تہاڈا پتہ لین آیا ہاں۔ جدو انج ہویا نا تے میرے محترم بھائیو، او پنڈت نے انہیں آکھیا کہ یار وہ تہاڈا اسلام اس طرح دا اسلام ہے، اسی ٹائم کلمہ پڑھ کے پنڈت مسلمان ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیو یہ بات یاد رکھو، سبحان اللہ، اور میرے عزیز بھائیو یہ اسلام ہے۔ اور سبحان اللہ، نئی دہلی دلی دا ہندوستان دلی دا چاندنی چوک او دے وچ کھلو کے مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ اور جنہ دے شعر اج ساڈے علماء سناندے نے میرے محترم بھائیو، اس چاندنی چوک دے وچ کھلو کے واز کرن دے، انہاں وچ بھی جناب کوئی اچھوت نے، کوئی فلانے نے ہندو آپس میں اس طرح نے چھوٹیاں برادریاں والے وہ جناب وہ دوسرے دے بھانڈے نو ہاتھ لا لین تو وڈے آندے تے ساڈا بھانڈا پلید ہو گیا، عجیب گل ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ اکبر، مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ نے اوتھے شعر پڑھیا، اوتھے چھوٹی برادری والے لوگ بھی موجود سن۔ مولانا شمسام فرماندے نے جے اج بھی تو پاویں کلمے دی بانی تے سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی، پھر تینوں کوئی ساتھوں ہٹا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوؤں نو گل کیتی کہ تہاڈا آپس دے وچ تے اتنا افتراق اور اتنا فرق ہے، تانوں اتنا نیچ سمجھدے نے شودراں نو، تسی شودراں نو اتنا نیچ سمجھدے نے، لیکن اگر تسی نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تے سمسام تیرا ہونے تیرا جھوٹا پانی پین نو تیار۔ جدوں دعوت دیتی نا اتھے جے اج بھی تو پاویں کلمے دی بانی تا سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی۔ او ہندو کہنے لگا وڈیرے کھلو انہیں آگیا حضرت اچھا تسی جناب اسلام دی یہ تعلیم ہے، اے اسلام دی تعلیم ہے کہ اگر اسی کلمہ پڑھ لواں گے تو تسی میرا جھوٹا پانی پی سکتے ہو؟ فرمایا میں پی سکنا، اور سارے جتنے ہندوستان سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیو گزارش ہے کہ اسلام دی جڑی تعلیم ہے اور اسلام دی جڑی حقانیت ہے اور اسلام دی جڑی میرے محترم بھائیو تربیت ہے، اللہ دی قسم او دے ورگی تے کائنات وچ چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ سانو صحیح اپنے آپ نو اسلام دے مطابق ڈھالن دی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویسے